اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان آنن والیو لوکو، اذا نودی للصلاۃ، ییٚلہِ ہسا تُہۍ آلو یِیو کرنہٕ نمازِ کُن، مگر یہِ کُس نماز چھِ؟ من یوم الجمعہ، جمعہٕچ نماز۔ یتھ منٛز چھُ گۄڈنیٚتھٕے وننہٕ آمُت ییٚلہِ تُہۍ آلو یِیو کرنہٕ، آلو کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِوان کرنہٕ حظ؟ نمازِ کُن، بانگہِ ہِنٛدِ ذٔریعہٕ۔ چنانچہ اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ چھِ اجماعیہ اُمت، یعنی کہ اذان کے ذریعے سے آپ نمازیوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ ییٚلہِ تُہۍ تِمن ونان چھُو حی علی الصلاۃ، ییٚلہِ تُہۍ تِمن ونان چھُو حی علی الفلاح، تب جا کر وہ نماز کی طرف آتے ہیں۔ اب جو اذان ہے، امِچ ترکیب یُس چھِ، امِچ شکل یُس چھِ، امیُک وقت یُس چھُ، یہِ چھُ اَسہِ آمُت ہیٚچھناونہٕ احادیث مبارکن منٛز۔ امِچ کانٛہہ واضح صراحت چھنہٕ اَسہِ قرآنِ پاکس منٛز کِہیٖنۍ، یعنی کہ یتن چھُ رۄبِ ذوالجلال ریکٹیفائی کران احادیث صحیحن پننس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدٮ۪ن فرموداتن۔ توے چھِ أسۍ ونان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ اگر وحی جلی ٲس نٲزِل گژھان، سۄ گٔے یہِ واضح وحی، لیکن تتھ سۭتۍ سۭتۍ ٲس وحی خفی تہِ نٲزِل گژھان۔ ہاں، احادیث کے اندر تحقیق کر سکتے ہیں، احادیث تحقیق طلب ہے، ان پر تو ایسا کام کر دیا گیا ہے۔ جسٹ ایک انفارمیشن میں آپ کو بتاتا چلوں، دیٹ از کہ محض ایک شخصیت یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حال احوال کو منضبط کرنے کے لیے، ان پر تحقیق اور تخریج کرنے کے لیے 6 لاکھ اور لوگوں کے حالات اور کوائف قلم بند کرنے پڑے۔ دس از دا ٹائپ آف ریسرچ، اور جو ریسرچ آج تک دنیا نے تاریخ کے اندر، سماجیات کے اندر یا دیگر علوم کے اندر نہیں دیکھی ہے۔ تو اس طرح کی تحقیق اور جو ابھی تک جاری و ساری ہے، ہوئی ہے، پھر اگر کوئی بات واضح ہو جائے یس دس از دا اتھینٹک حدیث، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ وہ فتنہ اٹھائیں گے جس فتنے کو آج ہم انکار حدیث کے فتنے سے جانتے ہیں۔ جسٹ آن دس اینڈ دیٹ پروٹیکسٹ وہ لوگ انکار کر دیتے۔ اب ان سے میری گزارش ہے یہاں پر کہ جب رب ذوالجلال کہتے ہیں کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو بتائیں آپ ہمیں قرآن میں کہاں پر ہے کہ آپ کو لوگوں کو نماز کی طرف کس طرح بلانا ہے؟ ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو دین ریفر ٹو احادیث۔ تو اس لحاظ سے احادیث صحیحہ ہمارے لیے قرآن کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو نماز کون سی ہے جس کے لیے یہ آپ کو بلایا جاتا ہے، جس خاص اذان کی طرف یہاں پر اشارہ ہے؟ یہ چھُ جمعہچ نماز۔ تو اَسہِ چھُ پاے جمعہچ نماز منٛز چھُ ایک طرف رکعت نماز آسان، وہیں دوسری طرف خطبہ جمعہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جمعہ دۄہ آو اَسہِ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحفے کے طور پر دن۔ یم زن یہود ٲسۍ تمو اوسُکھ پانس خٲطر بٹوارِ ہُنٛد دۄہ مقرر کوٚرمُت۔ یم زن عیسائی چھِ تمو چھُکھ پننہِ خٲطرٕ اتھوارِ ہُنٛد دۄہ مقرر کوٚرمُت۔ چنانچہ یمن دۄنوَے قسم کٮ۪ن لُکن ہُنٛد چھُ پنُن پنُن عقیٖد۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ سنیچر کے روز ہمیں مصر سے آزادی ملی، اور یہود معذرت چاہوں گا، اور جو عیسائی لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اتوار کے روز حضرت مسیح علیہ السلام قبر سے نکلے اور اللہ عز و جل کی طرف چلے گئے۔ یہ ان کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب بھی دی ہے کہ آپ کو ان دو اقوام کے مقابلے میں مخالفت کی راہ اختیار کرنی ہے۔ یہ لوگ اگر ان دو قسم کے دنوں کو اپنا بڑا دن تصور کرتے ہیں، ہم جمعے کے روز اپنا بڑا دن تصور کرتے ہیں، اور ادھر سے جمعے کے اپنے فضائل ہیں، جمعے کے اپنے بڑے بڑے مراتب ہیں۔ اب جمعے کے روز محض آپ کو 2 رکعت نماز نہیں پڑھنی ہے۔ جمعے کا اصل جو فلسفہ ہے، اصل جو مطلب ہے، دیٹ از کہ سب لوگ ایک جگہ مل جائے، اس سماج کے، اس کمیونٹی کے لوگ ایک جگہ ملیں، اور وہ گفت و شنید کرے ان تمام موضوعات پر، ان تمام معاملات پر جو سماج میں اس وقت رائج ہیں، جن پر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، جو مختلف قسم کے معاملات ہوتے ہیں، یا جن معاملات میں لوگوں کو دین کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔
ادروائز دیر از نو سچ نیڈ کہ آپ ایسا دن مقرر کریں گے پھر لوگوں کو بلائیں گے. یہاں پر نیڈ کیا ہے کہ سماج کا کوئی بڑا انسان ہوتا ہے, کوئی رہنما ہوتا ہے, وہ کھڑا ہو جائے اور پھر لوگوں کی توجہ ان موضوعات کی طرف لگائے, ان معاملات کی طرف لگائے جو حقیقتاً پرٹین کرتے ہیں سوسائٹی کے ساتھ, جو سوسائٹل ایشوز ہوتے ہیں. نارملی جمعے کے روز کوئی پرسنل ایشو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے, کوئی فقہی معاملہ سمجھایا نہیں جاتا ہے unless otherwise. تو اس لحاظ سے جمعے کا جو فلسفہ ہے, جمعے کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے, مختصر ترین الفاظ میں آپ بڑے مجمع کے سامنے کھڑا ہو جائے اور لوگوں کی توجہ مبذول کرائے ان تمام موضوعات اور معاملات کی طرف جو سچ میں پرٹین کرتی ہیں سوسائٹی کے ساتھ, جہاں پر سوسائٹی نے کوئی مختلف راہ اختیار کی ہوتی ہے. بٹ اگر آج کل کے زمانے میں ہم دیکھیں تو جمعہ کی یہ جو حیثیت ہے یہ بالکل نہیں رہی ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. مطلب آپ کے سماج میں سماجی معاملات ہوتے ہیں, معاشی معاملات ہوتے ہیں, سیاسی معاملات ہوتے ہیں, ان پر آپ کو لوگوں کو باخبر کرنا ہے, ان پر آپ کو لوگوں کو بتانا ہے کہ یہاں پر قرآن اور حدیث کے تناظر میں ہمارے لیے کون کون سی رہنمائی ہے. اس لیے یہاں پر کیا فرمایا کہ جب آپ کو جمعہ نماز کی طرف بلایا جائے then what you have to do فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, تب آپ تاجلی کرو, تب آپ چاک چوبند رہو, تب آپ مستعدی دکھاؤ, تب آپ اپنے اندر ایک نیا ولولہ پیدا کرو. اور یہ سمجھو کہ نہیں یہاں پر مسلمانوں کی جمعیت اکٹھی ہونے والی ہے. اس لحاظ سے یہ جو اجتماعیت ہے, یہ جو اتفاق ہے مسلمانوں کے سلسلے میں, اسی کو لے کر یہاں فرما دیا گیا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اس کی طرف لپکو. اور یہ جو نماز ہے 2 رکعت کی, اس کی طرف آپ بڑی مستعدی دکھاؤ. اب یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوڑ کر چلے جائیں گے, نماز کے لیے دوڑنا منع ہے. یہاں پر مستعدی دکھانے کا مطلب یہ ہے, صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب میں اس سلسلے میں مسلمان ہند جو ہیں بڑا اچھا میں ان کو ایک کریڈٹ دیتا ہوں, خاص کر وہ باہر کے لوگ جو ہمارے یہاں کشمیر میں کام کرتے ہیں. میں ان کو دیکھتا ہوں کہ جمعہ کے روز وہ خاص اہتمام کرتے ہیں. اس وقت ماقبل وہ یہی ورد کرتے ہوتے ہیں کہ نہیں جمعہ کی نماز ہے, جمعہ کی نماز ہے. پھر لا محل وہ نہاتے ہیں, پھر لا محل وہ اس دن نیا کپڑا پہنتے ہیں, اور پھر بڑے ولولے کے ساتھ, بڑے اچھے طریقے کے ساتھ عطر لگا کر وہ لوگ جاتے ہیں مسجد کے اندر. گو کہ ہم بھی یہ احکام جانتے ہیں, I'm not saying that, but normally اگر آپ دیکھیں گے I don't think کہ ہم لوگ اس طرح کا اس طرح کی مستعدی دکھاتے ہیں جمعہ نماز کے حوالے سے. I hope آپ اس سلسلے میں ایگری کریں گے میری بات کے ساتھ. اور پھر کیا فرما دیا گیا وزر البائی, اور اگر آپ کسی خرید و فروخت کے کام میں مصروف ہیں رک جاؤ. اب یہاں پر خرید و فروخت ہی معنی نہیں ہے, بلکہ اگر آپ کسی بھی دنیاوی کام میں مصروف ہیں تو بالکل رک جاؤ, نماز کی طرف آپ لپکو. اس کے بعد کیا فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اسی میں آپ کے لیے خیر ہے اگر تم سمجھنے والے ہو. اس کے بعد آیت نمبر 10 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, پھر جب آپ نماز ختم کر چکے, یہ خطبہ بھی آپ نے سن لیا, وہاں سے آپ نے رہنمائی پکڑی اور آپ نے 2 رکعت نماز اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی ادا کی. اس کے بعد کیا کرو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ زمین میں منتشر ہو سکتے ہیں. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ عز و جل کا فضل آپ تلاش کر سکتے ہو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں پر معاش مراد ہے. تو اس لحاظ سے یہاں پر معاش کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے, اور اس فکر کی بھی یہاں پر بالکل پول کھلتی ہے جو سمجھتی ہے اپنے اندر کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اور ان اے ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ مسلمانوں کو بتاتی ہے کہ آپ کو اس دنیا کے معاملات سے کچھ نہیں ہے, آپ آخرت کی سوچو. نو, ایبسلوٹلی ناٹ. یہاں پر اللہ عز و جل اگرچہ یہ حکم کے معنی میں نہیں ہے, اجازت کے معنی میں ہے, بٹ یہاں پر اللہ ان اے ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ ریکٹیفائی تو کرتے ہیں نا, ناؤ گو, اور اللہ کا جو فضل ہے معاشی استحکام جو ہے وہ بھی حاصل کرو. اب آپ نے یہاں سے دینی رہنمائی حاصل کی تو جاؤ دنیا میں پھیلو, آپ کے جتنے بھی معاشی معاملات ہیں ان کو سدھارو, ان کو حل کرو. یہ بھی آج کل کے اس نوجوان کے لیے بڑی اہمیت کی بات ہے کہ بھئی اللہ آپ کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ آپ قسم پرسی کی حالت میں رہیں, آپ بیکاری کی زندگی گزاریں. نہیں, اللہ تعالیٰ کو ایسا مسلمان زیادہ پسند ہے جو معاشی طور خود کفیل ہو, جس کا جسم چکشو بند ہو, جو تندرستی کی زندگی گزارتا ہو, جو زیادہ زکوٰۃ دیتا ہو, زیادہ صدقات کرتا ہو, اور کل کو اگر کہیں پر مدافعت کرنے کی بھی ضرورت پڑ جائے وہاں پر وہ اپنے جسم کو پیش کرے.
تو اس لحاظ سے یہاں پر کیا فرمایا، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں پر میں اس بات کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آج کل ہماری کشمیر کے اندر نوجوان لوگ بڑے بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ بڑی حد تک ڈپریشن کے بھی شکار ہو گئے ہیں۔ میں اسپیکولیٹ یہ کر رہا ہوں کہ ہماری جو آنے والی زندگی ہے، قومی زندگی ہے، وہ بہت بھیانک ہوگی۔ دس از ریالٹی، آئی ایم سوری ٹو سے، میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا ہوں، بٹ آپ خود بخود دیکھیں آپ کے آس پاس کے سماج میں ایسے کتنے نوجوان لوگ ہیں جو 30-35 سال کی عمر کو پار کر چکے ہیں، بٹ ابھی تک شادی انہوں نے نہیں کی ہے۔ پھر آپ کے بچے کتنے ہوں گے؟ پھر جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جنم لینے میں ان کو بہت ساری ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیکاز انہوں نے وہ ایج ختم کی ہوتی ہے۔ تو پھر بچے کب آئیں گے، کتنے آئیں گے، پھر آگے آپ کی زندگی کیسی ہوگی، اور پھر قومی زندگی کو آپ دیکھ لیں، یہاں پر کس قسم کی افرادی قوت آپ کے پاس دستیاب ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس معاش نہیں ہے۔ ابھی حالیہ دنوں کے اندر میرے ایک پرانے دوست کے والد صاحب مجھے فون کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کا وہ دوست ہے، اس کو ذرا فون کرو، وہ نہ شادی کرتا ہے، نہ کوئی کام دھندہ کرتا ہے، نہ گھر سے باہر نکلتا ہے، پلیز اسے یہ تک کہو کہ اگر اس کو شادی کرنے کے لیے پیسے چاہیے میں دوں گا، اس کو کام کرنے کے لیے کچھ دھندا چاہیے میں اسے فراہم کروں گا، اس کی چنتا نہیں ہے، بٹ پلیز اسے پوچھو مسئلہ کیا ہے۔ جب میں نے ان سے دریافت کیا، دین آئی فاؤنڈ ہم ان اے ویری ڈپریسڈ اسٹیٹ، بیکاز 10-12 سال ہو گئے ہیں ان کو تعلیم ختم کرتے ہوئے، اور وہ اس آس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں سرکاری نوکری نصیب ہو جائے گی، وہ ملی نہیں، تو اب وہ ایک ایسے اسٹیٹ میں چلے گئے ہیں جہاں پر وہ آپ کہہ سکتے ہیں مریض بن گئے ہیں، اور اس وقت اس کو اب ڈپریشن کی دوائی دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے احباب کی شکایت اس طرح سے آتی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ بھائی اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس معاشی استحکام نہیں ہے۔ دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر اور فاقہ انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ عز و جل سے کہ یا رب کریم خداوندہ ہمیں کفر سے اور فقر سے بچائیے گا، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، مانگتے ہیں نا ہم یہ دعا۔ تو یہاں پر ہمیں نہیں درشایا گیا ہے کہ معاش کی ایک اہمیت ہے۔ اس آیت کے اندر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہاں پر معاش کو اللہ کے فضل سے، نوکری کو اللہ کے فضل سے تعبیر کر دیا گیا ہے، تو کیوں نہ ہم اس فضل کو تلاش کریں۔ تو میں نے جب اس موضوع کو دیکھا کہ وجہ کیا ہے کہ اس طرح کی صورتحال یہاں پر پنپ گئی ہے، دین میں نے 3 ایسی وجوہات پائی جو مجھے لگتا ہے اس میں بالکل اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ The very first reason is کہ یہاں پر ہماری جو دینی فکر ہے اس کو صحیح طور پر پیش نہیں کر دیا گیا ہے۔ آپ آج بھی دیکھتے ہوں گے ایسی کتنی جماعتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے یہ باور کراتی ہیں کہ اس دنیا کی اہمیت نہیں ہے۔ بھائیو، اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں پر ریل ہیں، گاڑیاں ہیں، وہ ہے، یہ ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ knowing the fact یہاں پر اب ایسی صورتحال رہی نہیں، یہاں پر جن لوگوں کو آگے کی رزم گاہ اٹھانی ہے ان کے پاس اس قسم کا اقتدار، مکان، دولت ہے ہی نہیں، پھر بھی ہم ان کو یہ راگ الاپتے ہیں کہ بھئی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سو ڈیپ انسائڈ آور ہارٹس، ڈیپ انسائڈ آور مائنڈ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی معاش چھوڑو، مت کرو اس کو۔ اگر ہم نے ڈیو امپورٹنس دی ہوتی اس کو تو میں بھی ہمارا نوجوان کچھ مختلف سوچتا ہے۔ دوسری وجہ جو میں نے اس سلسلے میں دیکھی دیٹ از کہ ہم حد تک محسوس کر رہے ہیں بہت سا کام کرنے کے سلسلے میں۔ دیکھیں، اگر آپ کے لیے ایک کام کرنا مشکل بن گیا، اگر آپ کے لیے سرکاری نوکری ملنی مشکل ہو گئی، تو اللہ نے آپ کو کیا بتا دیا؟ میری زمین وسیع ہے، وہاں آپ پھیلیے، وہاں پر آپ تلاش کریں۔ تو ایسے کتنے کسب ہیں جن کو آپ اٹھا سکتے ہیں، جن کے اندر بہت منافع بھی کمایا جا سکتا ہے، لیکن جسٹ ایک سوسائٹل سٹیریوٹائپ ہے وہاں پر، ایک سٹگما ہے وہاں پر، تو ہم اس کو اختیار نہیں کرتے۔ آئی تھنک کہ وہاں پر ان چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر آج ہم کسی بھائی سے کہیں گے کہ جاؤ کوئی پولٹری کی فارم اختیار کرو، آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیادوں پر کشمیر کے لوگ کتنا پولٹری کا استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے میں، اپنے وازوان میں۔ اب اگر ہم اپنے بھائی کو کوئی اس طرح کا مشورہ دیتے ہیں، وہ بولتا ہے نہیں بھائی۔ یا اسی طریقے سے جو گھریلو جانور ہیں، جو بھیڑ بکریاں ہیں، اچھی انڈسٹری ہے یہ، اس کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یا گھر کے اندر کوئی آپ ویجیٹیبلز کا کام کریں گے، فروٹس کا کام کریں گے، اس میں ہم حد تک محسوس کرتے ہیں۔ اینڈ دیٹس وائی پھر ہمیں نہ ایک چیز ملتی ہے نہ دوسری چیز ملتی ہے۔ تیسری اور بڑی اہم وجہ میں اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہوم سک ہیں۔
مطلب باہر اتنی وسیع و عریض دنیا ہے، وہاں پر ڈیمانڈ ہے انسانی وسائل کی، وہاں پر انسانی وسائل کی قلت ہے، وہاں پر وہ آپ کو اچھا روزگار فراہم کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں جسٹ بینگ ہوم سک. اور ہمارے گھر کے افراد بھی کہتے ہیں کہ نا گوبریا اگر ایسے گھر روپیس 5 ساس تے میلن سچی تت کن 5 ساسن بلکہ 5 لچھن روپین خود برابر. بھائی جب یہاں 5,000 تو کیا 5 روپے بھی ملے نہیں ہیں تو آپ اس کو یہ سبق کیوں پڑھا رہے ہو؟ بھائی باہر اتنی وسیع و عریض دنیا، وہاں جاؤ. جب حالات اس طرح کے جنم لیتے ہیں نا تو پھر اسی طرح کی تدبیر ہمیں اختیار کرنی پڑتی ہے. We have to look into the intensity of the situation and accordingly we have to draft the plan. So اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اب تمہیں اجازت ہے میرا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لیکن وہاں جب آپ معاش کمائیں گے وہاں پر بھی خیال رہے کہ آپ اللہ عز و جل کی نگرانی میں ہیں، وہاں پر بھی اللہ عز و جل کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. معاش میں اگر آپ حلال طریقے کار اختیار کرتے ہو، اس سے بڑی ذکر کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے وہاں پر بھی آپ اللہ عز و جل کو یاد رکھو. لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم لوگ فلاح اور کامیابی حاصل کر سکو. اس طرح سے آج کا یہ مختصر پروگرام جو ہم کوشش کرتے ہیں ہفتہ وار بنیادوں پر چلائیں ختم ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے نفع پہنچ گیا ہوگا. کہنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی اللہ اس کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ زیادہ بولنے سے، زیادہ سننے سے، زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.